الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اگست کا مہینہ ہے اور آج غالباً 11 اگست ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ہر نعمت کا شکر انسان پر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اگست کا مہینہ آتا ہے، آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں ہر طرف جھنڈیاں، ہر طرف چراغاں اور سبز ہلالی پرچم کی مناسبت سے لباس، گاڑیوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، خوشیاں منانا، اور 14 اگست کو خصوصاً جشن آزادی منانا۔ گناہ سے بچتے ہوئے اگر خوشی منائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں گناہ والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہ ہو، گانا بجانا نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، کوئی بھی ایسا کام جو شریعت میں جائز نہیں اس سے بچ کر اگر آپ کوئی فنکشن کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل خوشی کیا ہے، اور اصل ہمیں اس نعمت پر شکر کیسے ادا کرنا۔ کیا گھر گھر پر جھنڈیاں لہرانے سے، گاڑیوں پر، بائکوں پر، سائیکلوں پر جھنڈیاں لہرانے سے اور 14 اگست کو ایک زبردست قسم کا فنکشن کر لینے سے، جشن کر لینے سے کیا اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے؟ ہرگز نہیں، اس سے شکر ادا نہیں ہوگا۔ شکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی، ایک فعلی۔ قولی شکر تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر،
اے میرے ربا یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد زندگی عطا کی۔ اس آزادی کی قدر صحیح معنوں میں تب ہو سکتی ہے جب ہم غلام قوموں کا حال دیکھیں گے کہ ان کا حال کیا ہے، غیر قوموں نے ان کو کیسے ظلم کی چکی میں دبایا ہوا ہے اور پس رہے اور پریشان ہیں، بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، جیسے فلسطین کے مسلمان، مقبوضہ کشمیر کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، اسی طرح دیگر ریاستیں جہاں پر مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے احوال کا جب ہم جائزہ لیں گے خود بخود ہمارے قلب و زبان سے یہ نکلے گا کہ میرے مالک تیرا شکر ہے، ہم تو آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، مزے سے کھاتے ہیں، مزے سے کماتے ہیں، مزے سے سوتے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور پھر دین کے اوپر عمل کرنے میں تو ہمیں بالکل کوئی رکاوٹ نہیں، ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا۔ وہ بھی زمانہ تھا جب مسلمانوں کے گھروں سے قرآن نکال کر جلا دیے گئے تھے۔ آزاد ریاستوں میں تاتاری فتنہ جب آیا تھا تو پابندی تھی، اگر کسی گھر میں قرآن نظر آ گیا سب گھر والوں کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، قرآن کے نسخوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس وقت حافظ عورتوں نے، خواتین نے یہ قربانی دی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر تہ خانوں میں بند ہو گئی۔ 6 مہینوں کے بعد جب 50 بچوں کو تہ خانوں سے نکالا تو سارے قرآن کے حافظ تھے۔ ان خواتین نے قرآن کو اپنے سینے سے بچوں کے سینوں میں منتقل کر دیا۔ تو آج تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ ملک، یہ آزاد ریاست ہمیں مفت میں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، اس کے لیے پیچھے ہمارے اسلاف اور اکابر کی بڑی قربانیاں ہیں، اس کے لیے لاکھوں جانیں لٹائی گئی ہیں، لاکھوں بچے یتیم کروائے گئے ہیں، عورتیں بیوہ کی گئی ہیں، عزتیں پامال کی گئی ہیں، ہڈیوں کو اینٹوں کی جگہ اور خون کو پانی کی جگہ، گوشت کو گارے کی جگہ استعمال کیا گیا۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب پاک و ہند کی تقسیم ہو گئی ہے، مسلمان خوش تھے کہ اب تو ہمارا آزاد ملک بن گیا، ہم الگ تھلگ جا کے رہیں گے۔ وہ خوشی خوشی جب ہجرت کرنے لگے تو ہجرت کرتے وقت ہندوؤں نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ معصوم بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کیا۔ اب گاڑی پہ چڑھنے لگے تو پیچھے سے حملہ ہوا، کسی عورت کا بچہ نیچے گر گیا تو بچے کو وہیں اس کی ماں کے سامنے مار دیا، اور بچے کی لاش کو روڈ پر دیکھتے ہوئے پھینک کر وہ اس کو پاکستان آنا پڑا۔ ایسے ایسے دردناک قسم کے حالات اور احوال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد زندگی عطا کی، آزاد ملک عطا کیا، آزاد ریاست عطا کی۔ جن لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں، قدر نہیں، اہمیت نہیں، وہ آج کہتے ہیں ہمارے ملک سے تو انڈیا اچھا، ہمارے ملک سے تو فلاں اچھا، ہمارے ملک سے تو یورپ اچھا، ہمارے ملک سے تو فلاں اچھا۔ ارے بھائی تمہیں نہیں پتا کہ یہ کتنا اچھا ہے۔ ساری خرابیوں کے باوجود بھی پاکستان ہم سب کے لیے ماں کی مانند۔ یقین جانیں یہاں غریب سے غریب بندہ بھی آسانی سے گزارا کر سکتا ہے۔ آپ باہر چلے جائیں تو وہاں کی مہنگائی ہمارے لوگ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے پچھلے دنوں ایک ساتھی کی کال آئی تھی، وہ بتا رہا تھا امریکہ میں ہوتا ہے آم، اس سے پوچھا کہ ایک آم کیسے کلو ملتا ہے وہ؟
ہمارے یہاں تو 150 130 روپے، شام کے ٹائم 100 روپے بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایک آم $1 کا، $1 300 روپے، 300 روپے کا جب ایک آم ہوگا تو کلو آم کتنے کے ہوں؟ ٹھیک ہے ڈالر کی قیمت زیادہ ہے لیکن پھر اس حساب سے خرچہ بھی زیادہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے میں باہر تھا اور میری وہاں آمدن کوئی $20,000 تھی، $20,000، لیکن $10,000 آرام سے وہاں گھر کا کرایہ، گاڑی کا، پارکنگ کا خرچے اخراجات کر کے 10,000 تو آرام سے وہاں لگ جاتا، پیچھے 10,000 بچتا ہے، اس میں سے بھی اضافی اخراجات آ جاتے ہیں، گھر میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا بچت ہوتی تھی۔ اس لیے یہاں تو ہم 50-60 روپے کی چائے پی لیتے، آپ باہر جائیں گے تو آپ کو یہی چائے 300 روپے کی ملے۔ یہاں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف خطرہ نہیں ہے، اپنا ملک ہے، جدھر چاہیں بے خوف بے خطر ہو کے ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ اس لیے ایک تو یہ قولی شکر ہے، دوسرا فعلی شکر ہے کہ ہم اپنے عمل سے اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور وہ فعلی شکر کیا ہے کہ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ہم پاکستان کا مطلب بھول چکے ہیں، اب ہم اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، لا دین بے دین بنانا چاہتے ہیں۔ مغربی طاقتوں کے اشارے پر، ان کے ایما پر، ان کے لالچ دینے پر ہم اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے گنوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، بے دینی کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو یہ شکر تو نہ ہوا، یہ تو ناشکری ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس ملک کا شکر یہ ہے کہ اس کو کلمے کے تقاضوں کے مطابق چلایا جائے۔ ہمارا جو اوپر کا نظام ہے، ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے قوانین ہیں، وہ بھی اب تک کلمے کے مطابق نہیں ہیں، انگریز کے مطابق۔ شرعی عدالتیں الگ سے اگرچہ ان کا وجود تو ہے لیکن وجود کل عدم ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ شرعی عدالتوں میں کوئی بھی فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے ہوتے ہیں تو وہ سارے انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس میں بھی انصاف نہیں ہوتا۔ وکیل بک جاتا ہے، فیصلہ بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے۔ تو کلمے کے تقاضے تو پورے نہ ہوئے۔ ہماری جو الیکشن ہوتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، اس میں دھاندلی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، خیانت ہوتی ہے، تو کلمے کا تقاضا کہاں چلا گیا؟ جتنے ہمارے عہدے ہیں، مناصب ہیں، سب لے دے کے وہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ رشوت عام ہے، خیانت عام ہے، جھوٹ عام ہے، دھوکہ دہی عام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر یہ اس نعمت کا شکر نہیں ہے بلکہ ناشکری اور ناقدری۔ ہم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے اور یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چھن نہ جائے۔ کلمے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ باہمی ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر اتفاق نظر نہیں آتا۔ سیاسی جماعتیں، سیاسی اختلاف اور نظریات اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے۔
اگر بس چلے تو وہ دوسرے کو مار دیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے بیٹھے۔ مذہبی جماعتوں میں بھی آپس میں اختلاف، فرقہ وارانہ تعصب، فرقہ وارانہ اختلافات، لسانی اور قومیت کی بنا پر بھی بہت سارے اختلافات اور فرقہ بندی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، تفرقہ بازی نہ کرو، اختلافات نہ کرو۔ رائے کا اختلاف ہونا برا نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا یہ برا ہے۔ تو یہ اس ملک کا جو مقصد اور مطلب تھا لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں۔ ملاوٹ عام ہے، سود عام ہے، ہمارا سارا معاشی نظام سود پہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا فأذنوا بحرب من اللہ، اگر تمہیں سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ کا اعلان ہے جنگ ہے۔ تو کلمے کا تقاضا کہاں پورا ہو؟ ظلم زیادتی عام ہے، کلمے کا تقاضا کیسے پورا ہو؟ اس لیے سب سے پہلے تو اس نعمت کے شکر کے طور پر ہم سب کو بحیثیت قوم یہ ارادہ اور وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بنیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت اور دین پر چلنے والے بنیں۔ یہ اس ملک کا شکر ہے۔ 14 اگست کو ہم جشن منانے کے بجائے ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، فکر کریں، سوچیں کہ کیا ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اور اس ملک کے حصول کے لیے آج 14 اگست کا دن ہوتا ہے تو مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں پروگرام ہوتے ہیں، ٹی وی پہ چینلز پہ پروگرام ہوتے ہیں۔ تو برسر فہرست 2-3 نام آتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قائد تھے، ان کا نام لینا چاہیے، ضروری ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم، ان کی فکر تھی کہ انہوں نے مسلم قوم کو 2 قومی نظریہ دیا اور ان کے جذبات کو ابھارا، اجاگر کیا، اور یہ تحریکیں چلی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا۔ اس طرح 1-2 نام اور لیے جاتے ہیں۔ یہ نام لینا تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جن اکابر علماء نے قربانیاں دی، اپنا خون بہایا اور ممبر و محراب سے انہوں نے مسلمانوں کے سوچ اور نظریے کو ٹھیک کیا اور ان کو کہا کہ تم ان کے ساتھ چلو، مسلم لیگ کے ساتھ چلو، قائد اعظم کے ساتھ چلو، علامہ اقبال کے ساتھ چلو، اس کے نتیجے میں تمہیں آزادی ملے گی۔ ان علماء کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ اگر وہ علماء ساتھ نہ ہوتے تو آج یہ نعمت بھی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان پر ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی، اورنگزیب عالمگیر تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد سے برطانیہ، انگریز، ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر پہلے تجارت کے نام سے کام شروع کیا، آہستہ آہستہ اپنا اسلحہ بھی لانا شروع کیا، اور کرتے کرتے ہندوستان پر وہ کمپنی قابض ہو گئی۔ اس وقت سب سے پہلے جس شخص نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ علماء کرام میں سے ہمارے سروں کے تاج شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان دارالحرب میں ہے۔ دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں جہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہو اور مسلمان پر جہاد فرض ہو۔
تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اس وقت مسلمان دارالحرب میں ہے اور ان انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ انگریزوں نے بھی بڑی چال چلی، علماء کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جن کا ظاہری لبادہ اور حلیہ تو مولویوں والا تھا، بڑی بڑی داڑیاں تھیں، لیکن ان کے نظریات پیچھے سے انگریزوں والے تھے، جیسے غلام احمد قادیانی جیسے لوگ، اسی طرح کے اور کچھ 2-3 افراد، ان کو انگریز نے کھڑا کیا۔ باقی تو انہوں نے یہی کہا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اسلام کی ترویج چاہتے ہیں، لیکن ہم ذرا ماڈرن اسلام چاہتے ہیں۔ اور پس پردہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، فتووں میں یہ بات بتائی کہ اسلام کے اندر جہاد نہیں ہے، اسلام کے اندر جہاد نہیں ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نظریات اور ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو واضح طور پہ فرض کیا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اور نبی صلیٰ والسلام نے کتنے غزوات لڑے، سریے بھیجے۔ کتاب المغازی بخاری شریف میں ایک لمبا باب ہے جس میں نبی اسلام کے غزوات کی تفصیل ہے، لیکن ان ماڈرن مسلمانوں نے مسلمان کے نام پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پس پردہ یہ فتوے دینا شروع کیے کہ اسلام میں جہاد نہیں۔ اس وقت ان کے سامنے کھڑے ہونے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے، انہوں نے اپنے سارے خاندان کو اس کام پہ لگا دیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، سید احمد شہید رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دہلی سے جہاد کرتے کرتے سندھ میں پہنچے، سندھ سے جہاد کرتے کرتے افغانستان کندہار تک پہنچے، وہاں سے جہاد کرتے کرتے بالا کوٹ کی وادیوں میں پہنچے پشاور سے ہوتے ہوئے، اور جب بالا کوٹ کی وادیوں میں پہنچے وہاں کچھ اپنے لوگوں نے غداری کی اور سکھوں کے ہاتھوں ان کو شہید کروا دیا۔ چنانچہ آج بھی ان کے وہاں مزار موجود ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے چلے تھے اور دین اسلام کے لیے آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑتے لڑتے بالا کوٹ کے میدان میں آ کر شہید ہو گئے۔ کہاں دہلی، کہاں بالا کوٹ کی سرزمین، وہاں شہادت پا کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ علماء کرام ہی تھے جنہوں نے اپنے دستے لیے اور اپنے جہاد کے جو ہے لشکر لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں۔ یہ آغاز تھا آزادی کی کوششوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن انگریز بھی اپنی کوشش کرتا رہا، مسلمانوں کو دباتا رہا۔ اس کے بعد علماء نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ کیسے ان سے جان چھڑائی ہے۔ تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ان کا غلبہ ہے، ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کمزور بات کی۔ اس وقت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ جیسے مجاہد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہماری تعداد بدر کے میدان سے بھی کم ہے؟ وہاں تو 313 مجاہد تھے اور ہم اتنے زیادہ ہیں۔ کیا ہمارے وسائل بدر کے میدان سے بھی کم ہیں، جنگ بدر سے بھی کم ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اتر سکتے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا اور مسلمانوں کو اٹھایا، سب مسلمان تیار ہو گئے کہ ہم جہاد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے۔ تو مسلمانوں کو اس وقت بھی ہوشیار کرنے والے علماء میں سے ہمارے مولانا قاسم ننوتوی رحمہ۔ پھر جب مسلم لیگ بنی اور پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں شروع ہوئی تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ آپ کو قائد اعظم کے ساتھ ایک طرف نظر آئیں گے، اور قائد اعظم کے پیچھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نظر آئے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر پاکستان کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو شبیر احمد عثمانی کے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے۔
خون کا آخری قطرہ بھی ہے۔ یہ ان علماء کے تاریخی جملے تھے جنہوں نے مسلمانوں میں ایک روح پھونک دی تھی اور آزادی کے لیے وہ کوشاں ہو گئے تھے اور جو ہے ان کے جذبات بڑھ گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پر باتیں کی کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے اور جا پسندی کے مرض میں مبتلا ہے، عہدہ چاہتا ہے، منصب چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے۔ تو حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ کئی کم فہم لوگ محمد علی جناح کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ جا پسندی کے مرض میں مبتلا ہے، حالانکہ ان کو ایسی کوئی طلب نہیں، وہ مخلص دیانتدار مسلمان ہے۔ ایک بڑا عالم دین جب کوئی بات کر دیتے ہیں نا، سارے مسلمان اس کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ یار اتنا بڑا عالم یہ بات کر رہا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی بات مان لینی چاہیے۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جب فتویٰ دیا تو پھر سارے مسلمان خاموش ہو۔ کسی نے بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علماء نہیں ہیں، علماء اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ہماری طرف سے ایک عالم دین نے جواب دیا کہ قائد اعظم کے ساتھ ایک اتنا بڑا عالم ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے علماء کو رکھا جائے تو اس عالم کا علم بھاری ہو جائے گا، اس کا نام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم اور تفقہ عطا کیا تھا اور اتنا تدبر اور سمجھ عطا کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، دیگر علماء نے بھی فتوے دیے کہ اس وقت سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں اور آزاد ریاست بنانے کے لیے پوری کوشش اور پوری جد و جہد کریں۔ جو اس میں شامل نہیں ہوگا وہ کوتاہی کرے گا، گناہ گار ہوگا، وہ آزادی کی اس کوشش میں ساتھ شریک نہ ہو کر مسلمانوں کے راستے سے گویا ہٹ رہا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ بریلوی مسلک کے ایک عالم تھے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا جو بندہ اس وقت مسلم لیگ میں شامل نہ ہو اور پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش نہ کرے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، اتنا بڑا وہ گناہ کر رہا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کی تحریک کو اٹھانے والے اصل علماء تھے۔ قائد محمد علی جناح کو بنایا اس لیے کہ علماء خود بڑا نہیں بننا چاہتے، اس لیے کہ علماء خود آگے نہیں آنا چاہتے۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے پاس تعلیم بھی تھی، سمجھ بھی تھی، تو علماء نے اس لیے ان کو اپنا بڑا مانا کہ یہ آگے ہوں گے تو یہ صحیح رہے گا اور یہ معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، نبھائیں گے۔ اور واقعی قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسی ایسی فکر انگیز باتیں کی ہیں اور ایسے ایسے جملے کہے کہ آج بھی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ان کی باتیں جو ہے سچ ثابت ہو رہی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تدبر عطا کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء نے کوششیں نہیں کی۔ اچھا، عین اس وقت جب یہ تحریک چل رہی تھی تو مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ نے پورے ہندوستان کے دورے کی اور گھر گھر پہ دستک دی اور ہر مسلمان کے گھر میں جا کے کہا کہ تم لوگ اس تحریک کا حصہ بنو تاکہ ہمیں آزادی ملے۔ یہ کس کی کوششیں ہیں؟ ہمارے علماء کرام کی کوششیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عین اس وقت جس وقت یہ تحریک عروج پر تھی اور بہت سارے علماء بھی اس میں شامل ہو چکے تھے، کچھ علماء اس تحریک کے خلاف بھی تھے، وہ بھی اپنے ہی تھے، لیکن وہ اس حق میں نہیں تھے کہ الگ ریاست بنائیں۔ یہاں اصل میں دو نظریے تھے۔ ایک نظریہ آزادی کا کہ آزادی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اس پر سب علماء متفق تھے کہ آزادی ملنی چاہیے۔ اگلا سوال کہ آزادی کیسے ملے گی، دو ٹکڑے کر کے یا سارے پر قابض ہو کر؟ تو جو علماء پاکستان بنانے کے قائل تھے وہ کہتے تھے دو حصوں میں تقسیم ہونا پڑے گا تب آزادی ملے گی۔
اور جو اس کے خلاف تھے وہ کہتے تھے نہیں پورا ہندوستان ہمارا ہے، ہم نے پورے ہندوستان پر قبضہ جمانا ہے، ٹکڑے نہ کرو، پورا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ صرف یہ اختلاف تھا، اور اختلاف اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی تھا، ایسے ہی جو ہے ذاتی اور نفسانی اختلاف نہیں تھا۔ اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، بھائی تم جس پاکستان کے خواب دیکھ رہے ہو وہ پاکستان بنانے کے بعد 70 سال گزر جائیں گے، لیکن وہ پاکستان تمہیں نہیں ملے گا جس کا تم خواب دیکھ رہے ہو۔ تو پاکستان تو بن گیا، الحمدللہ آزادی کی نعمت مل گئی، لیکن جو ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، وہ ہمیں آج تک نہیں ملا، وہ نظام ہمیں آج تک نہیں ملا۔ کاش اگر وہ نظام مل جاتا تو آج پوری دنیا میں اسلام ہوتا، لیکن وہ نظام ہمیں آج تک نہیں مل سکا۔ وہ جملہ ان کا تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور وہ سچ ثابت ہے۔ وہ اختلاف ان کا حق پہ تھا، حق کے لیے تھا، غلط نہیں تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا، ظاہر ہے وہ بھی مسلمان تھے، بنانے والے بھی مسلمان تھے، اختلاف کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ اس وقت علماء نے مل کر یہ اعلان کیا کہ پاکستان سے ہمارا اختلاف اسی طرح تھا جس طرح کسی مسجد کے بارے میں اختلاف ہو کہ اس جگہ پہ بنائی جائے یا نہ بنائی جائے۔ تو دو پارٹیوں کے اختلاف ہو سکتے ہیں، یہاں مسجد بنائیں یا نہ بنائیں، ایک کہتی ادھر بنائیں، ایک کہتی ادھر بنائیں، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر ہر مسلمان پر اس کا احترام فرض ہو جاتا ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، اب پاکستان کی اہمیت ہمارے لیے ایک مسجد کی مانند ہے، اس کا احترام کرنا، اس کے مفاد کی خاطر ساتھ دینا اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا اور اس کو اپنا ملک اور وطن سمجھنا اور اس کو جو ہے اسلامی ملک سمجھنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اب ہم کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کر سکتے کہ یہ تو غلط بنا ہے، نہیں بننا چاہیے تھا، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، ایسا ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ الحمدللہ اس کے بعد سے پھر ایسا کوئی اختلاف باقی نہ رہا۔ بس شروع میں اتنا تھا کہ علماء چاہتے تھے کہ ہم اگر الگ ہو گئے تو پھر الگ ہی ہو جائیں، ساتھ رہیں گے تو ہمارا ان سب کے اوپر تسلط رہے، چونکہ ہندوستان ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کی حکومت اس پر رہی تھی۔ بیچ میں یہ برطانوی اور سامراج اور انہوں نے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے آ کے قبضہ جما لیا، تو وہ علماء چاہتے تھے ہم وہی قبضہ واپس لے لیں اور دوبارہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت۔ بہرحال ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے، انڈیا الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا اور پھر بنگلہ دیش الگ ہو گیا، ٹکڑے تو ہو گئے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے جس ٹکڑے میں ہم ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا عظیم احسان ہے۔ ہم سب پر اس کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کی قدر کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ ہولی بھی شکر ادا کریں، الحمدللہ اس جیسا ملک نہیں ہے، اس جیسی سرزمین نہیں ہے، اس جیسے موسم نہیں ہے، اس جیسے پھل نہیں ہے، اس جیسے غلہ جات نہیں ہے، اس جیسے پیارے لوگ نہیں ہیں، اس جیسا بگڑا، جیسا بھی بگڑا ہے ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس جیسا نظام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم پرسکون ہیں، پرامن ہیں، آزاد ہیں۔ ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اور اس سے بڑھ کر عملی شکر، ہمارا قول کلمے کے مطابق، ہمارا فعل کلمے کے مطابق، جھوٹ سے بچنے والے، دھوکہ سے بچنے والے، خیانت سے بچنے والے، چوری سے بچنے والے، ڈکیتی سے بچنے والے اور کرپشن سے بچنے والے، ہم ایسے مسلمان بن جائیں تاکہ صحیح معنوں میں اس ملک کا جو ہے شکر ادا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو اعلان ہے، استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، اور اگر تم جو ہے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے، نہ شکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر ہم شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، گناہوں بھری زندگیاں گزاریں گے، تو پھر یہ بعید نہیں ہے کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے اور پھر ہم غلامی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔
دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور انسان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا